السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹیو ورلڈ ٹی وی۔ دوستو آج ہم بات کریں گے دجال کے ظہور کے بارے میں، لیکن تحقیق کی گہرائی میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، جب بھی دجال کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو بہت سے سوال ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ کیا دجال پیدا ہو چکا ہے؟ کیا دجال اس دنیا میں موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو وہ کس جگہ پر ہے؟ یہ ساری باتیں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا، دجال مشرق کی سرزمین سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے۔ چمڑے بھری ڈھالوں جیسے چہروں والے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ دجال کا ظہور ایسے وقت میں ہوگا جب لوگ اس سے بالکل غافل ہو چکے ہوں گے، حتیٰ کہ علماء مسجدوں میں اس کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ دجال کی ایک آنکھ کانی ہوگی اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے اور اس کا رنگ سرخ یا گندمی ہوگا اور اس کا جسم بھاری ہوگا اور قد گٹھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا، میں طواف کر رہا ہوں، اچانک میں نے ایک آدمی کو دیکھا، گندم گوں، سیدھے بال اور اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی نہا کر نکلا ہو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہیں۔ پھر میں نے دوسری طرف توجہ کی تو ایک سرخ رنگ کا موٹا آدمی نظر آیا جس کے سر کے بال گھنگریالے، آنکھ کانی تھی جس طرح پھولا ہوا انگور ہو۔ دریافت کرنے پر بتایا گیا یہ دجال ہے۔ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کو نماز کے بعد مسجد میں جمع کیا۔ فرمایا کہ میں نے تمہیں کسی مال غنیمت کے لیے جمع نہیں کیا اور نہ ہی کسی خوف کی وجہ سے جمع کیا، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے تاکہ تمہیں میں بتاؤں کہ تمیم داری نصرانی شخص تھا، اب وہ آیا ہے اور اس نے بیعت کی اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے مجھے بات بتائی جو اسی بات کی طرح ہے جو میں نے تمہیں دجال کے متعلق بیان کی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جذام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا، موجیں 1 مہینے تک انہیں سمندر میں لیے پھرتی رہیں، کنارے پر پہنچنے کا موقع نہ ملا۔ ایک دن غروب آفتاب کے وقت ایک جزیرے کے قریب پہنچے اور ایک چھوٹی کشتی پر بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں انہوں نے ایک کثیر بالوں والا حیوان دیکھا، اس کے بال اتنے زیادہ تھے کہ نہ تو وہ اس کا اگلا حصہ پہچان پایا اور نہ ہی پچھلا۔ انہوں نے کہا تیری تباہی ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جاسوس ہوں۔ انہوں نے کہا جاسوس سے کیا مراد؟ اس نے کہا تم گرجے میں ایک آدمی کی طرف چلو، وہ تم سے ملنے کو بےتاب ہے۔ تمیم نے فرمایا جب اس حیوان نے ہمیں آدمی کے متعلق بتایا تو ہم ڈر گئے یہ شیطان نہ ہو، تو ہم جلدی سے گرجے میں داخل ہو گئے تو ہم نے وہاں دیکھا ایک عظیم جثے والا انسان تھا۔ ہم نے تخلیق و مضبوطی کے لحاظ سے اس جیسا انسان اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اس کے گھٹنوں اور ٹخنوں کے درمیان لوہے کی زنجیریں تھیں۔ ہم نے کہا تیری تباہی ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا مجھے بتاؤ تم کون لوگ ہو۔ ہم نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں۔ ہم کشتی میں سوار ہوئے اور سمندر کی موجیں ہمیں 1 ماہ تک سمندر میں لیے پھرتے رہیں۔ دجال نے کہا تم مجھے بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ، وہ پھل دیتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ان قریب وہ پھل نہیں دے گا۔ اس نے کہا بحیرہ تبریہ کے متعلق مجھے بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا اس میں پانی بہت زیادہ ہے۔ اس نے کہا قریب ہے کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا مجھے چشمہ زغر کے متعلق بتاؤ، کیا چشمے میں پانی ہے اور رہنے والے اس پانی سے زراعت کرتے ہیں؟ ہم نے کہا اس میں پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس پانی سے زراعت کرتے ہیں۔ دجال نے کہا مجھے عربوں کے نبی کے متعلق بتاؤ۔ ہم نے اسے بتایا کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ دجال نے کہا کیا عربوں نے اس سے لڑائی کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ دجال نے کہا ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اسے بتایا وہ اپنے قریب کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں، عربوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ دجال نے کہا یہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ اور پھر دجال نے کہا میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں۔
بے شک مجھے قریب ہے کہ نکلنے کی اجازت دی جائے گی اور میں نکل آؤں گا۔ میں زمین پر چلوں گا اور 40 روز میں زمین پر مکہ اور طیبہ یعنی مدینہ کے علاوہ ہر بستی میں اتروں گا۔ وہ دونوں مجھ پر حرام ہیں۔ میں جب بھی ان دونوں میں سے کسی ایک میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار سونپے میرے سامنے آ جائے گا اور وہ اس میں داخل ہونے سے مجھے روکے گا۔ مکہ اور مدینہ کے ہر راستے اور دروازے پر فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چھڑی ماری اور فرمایا، یہ یعنی مدینہ طیبہ ہے، طیبہ ہے، طیبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، وہ شام کے سمندر میں ہے یا وہ یمن کے سمندر میں ہے؟ نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف سے نکلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ جو تھا وہ مشرق کی طرف تھا۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس 40 روز میں دجال کیا کیا فتنے برپا کرے گا اور کیسے دنیا پر تباہی مچائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا، اور یہ دجال سے کب اور کہاں جنگ کریں گے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔